بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے اور ابواب الاشربہ سے ہم آج اپنا پہلا باب اور پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو اس سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا تھا وہ اسی ابواب الاشربہ کے متعلق چند مباحث تھے۔ تو گویا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، یا اس کو اگر خارجی طور پر سمجھ لیا جائے تو باقاعدہ طور پر اور پہلے باب سے شروعات وہ یہی سے ہو رہی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی شارب الخمر، یہ باب ہے شراب پینے والے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن درست ابو زكريا قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن درست ابو زکریا نے، انہوں نے روایت کی حماد ابن زید سے، انہوں نے روایت کی ایوب سے، انہوں نے روایت کی نافع سے، انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يشربها فی الآخرۃ، اور جس نے دنیا میں شراب پی اور اسی عادت میں مرا تو آخرت میں شراب طہور جسے کہا جاتا ہے جنت کی شراب، اس کے پینے سے یہ بندہ محروم رہے گا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی سعید و عبداللہ ابن عمر وعبادہ وابی مالک الاشعری وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس باب میں ابو ہریرہ، ابو سعید، عبداللہ ابن عمر، عبادہ، ابو مالک الاشعری اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہیں۔ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورواہ مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعہ۔ اور کئی طرق سے یہ روایت نافع سے مروی ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ اور مالک ابن انس نے اس کو روایت کیا ہے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو موقوفاً روایت کیا ہے اور اس کو مرفوع نہیں کیا۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ اگلے سلائیڈ پر اس کا ایک اور حصہ ہے حدیث۔ اخبرنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن عطاء بن صائب عن عبداللہ بن عبید بن عمیر عن ابیہ قال قال عبداللہ بن عمر، ہمیں خبر دی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی جریج سے، جریج نے روایت کی عطاء ابن صائب سے، انہوں نے عبداللہ ابن عبید ابن عمیر سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، کہ جس شخص نے شراب پی لی تو اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔
فإن عاد لم يقبل اللہ لہ صلاة 40 صباحا، بس اگر وہ پھر شراب پینے لگے یعنی اپنا توبہ توڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. فإن تاب اللہ علیہ، اگر وہ پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. فإن عاد، اگر وہ واپس پھر جائے یعنی پھر سے اس عادت پر آ جائے، شراب نوشی کرنے لگے، لم يقبل اللہ لہ صلاة 40 صباحا، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں کرے گا. فإن تاب اللہ علیہ، پس اگر یہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. فإن عاد الرابعہ، پس اگر یہ 4تھی مرتبہ شراب نوشی کرنے لگے یعنی پھر سے اپنے پرانی روش اختیار کرے، لم يقبل اللہ لہ صلاة 40 صباحا، تو اللہ تعالیٰ 40 دنوں کی پھر سے اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. فإن تاب، پھر اگر یہ توبہ کرے، لم یتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. وسقاہ من نہر الخبال، اور اس کو خبال کی نہر سے پلائے گا. قیل یا ابا عبد الرحمن وما نہر الخبال، پوچھا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن نہر الخبال سے کیا مراد ہے؟ قال نہر من صدید اہل النار، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنمیوں کی پیپ کی ایک نہر ہے. ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے. وقد رویہ نحو ھذا عن عبداللہ ابن عمر و ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو روایت کیا گیا ہے اس جیسا عبداللہ ابن عمر سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اشربہ کے ابواب میں سے سب سے پہلے شراب یعنی خمر کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے تحدید اور وعیدات بیان فرماتے ہیں. اب یہاں پر معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اشربہ ابواب ہوں گے، تو آپ نے اشربہ یعنی مشروبات سے کوئی بحث شروع نہیں کی، بلکہ جو شروع کیا تو شارب سے شروع کیا، شارب خمر شراب پینے والے سے شروع کیا، تو اس میں تو کہیں بھی مشروب کا ذکر وہ نہیں آ رہا ہے. تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خطرناک چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے. دودھ وغیرہ جیسے مشروبات باقی ہے جو حلال ہے تو وہ نافع ہے، جبکہ شراب یہ مضر ہے، انتہائی خطرناک ہے. تو ایک قاعدہ ہے کہ دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے، کہ بھئی خود سے پہلے ضرر کو دفع کرو، اس کے بعد آپ نفع حاصل کرو. یا اگر اس کو تصوف کے اصطلاح میں کہیں تو دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت پر، مطلب کہ پہلے آپ گناہوں کو چھوڑیں گے، اس سے چھٹکارا پائیں گے، پھر آپ کے اوپر اس ذکر و اذکار کا اور ان عبادات اور ریاضات کا نور چڑھے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ملے گا. تو لہٰذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے آپ نے شراب سے شروع کیا. تو پھر اس پر یہ اعتراض آتا ہے کہ اگر دفع مضرت مقدم تھا تو پھر شراب کی بحث کو لاتے تو شارب کی بحث کیوں لے آئی؟ یعنی خمر کا ہونا چاہیے تھا، صرف شارب خمر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مقدسہ کا تعلق افعال عباد سے ہوتا ہے، اس میں مکلفین کے افعال اور ان کے احکام بیان کی جاتے ہیں. تو چونکہ شریعت کی نظر میں مکلفین کے اعمال اور افعال محتم بالشان ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا ہمیں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو، یہ عمل کرنے سے ثواب ہوگا اور یہ عمل کرنے سے گناہ ہے، اس کا اجر ملے گا، اس پہ گناہ ملے گا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام شان کے لیے اولاً افعال مکلفین کو ذکر کیا اور پھر اس میں سے سب سے پہلے شارب خمر اس کا ذکر لائے اور اس سے شروع کیا. خمر کیا ہے؟ شراب
جسے ہم کہتے ہیں اردو میں خمر، یہ کیا ہے؟ تو 4 قسم کی شرابیں ہیں جو حرام ہیں۔ پہلا خمر، جسے کہا جاتا ہے عربی میں انگور کا کچا شیرہ۔ اس میں جب جوش آئے اور وہ اٹھے اور اس پر جاگ آئے، یہ تعریف امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک جاگ کا آنا ضروری نہیں، بس جب اس میں جوش آ جائے اور وہ اٹھے تو یہ سمجھ لے کہ یہ شراب بن گیا۔ جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک انگور کے کچے شیرے کی کچھ تخصیص نہیں، ان کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب وہ خمر ہے اور حرام ہے، خمر حرام ہے، جیسے اس حدیث میں آیا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز مشروب وہ حرام ہے، اور یہ حدیث ان کے لیے دلیل ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پر شراب جو ہے خمر، شراب وہ طلا، یہ بھی انگور کا شیرہ ہوتا ہے، جب اس کو پکایا جائے، دیکھیے پہلے والے میں کچا شیرہ ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اس کو پکایا جائے اور 2/3 سے کم اس کا وہ باپ بن کر اڑے، تو پھر جب اس میں نشہ پیدا ہو، یعنی اس میں جوش آئے، وہ اٹھے، اس پر جاگ آ جائے۔ امام صاحب اور صاحبین کی اختلاف وہی پہلی والی، یہی پر بھی ہے، صاحبین کے نزدیک جاگ کا آنا ضروری نہیں، تو یہ طلا بن گیا۔ طلا اس کے کچھ اور نام بھی ہے، بازق، عصیر اور مطبوخ ادنا وغیرہ وغیرہ، یہ نام کتابوں میں مذکور ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شراب ہے اسے ملحوظہ کہا جاتا ہے۔ یہ اگر انگور کا شیرہ پکا کر 2/3 یا زیادہ جلا دیا جائے تو پھر وہ بگڑتا نہیں، نہ اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کا سرکہ بن سکتا ہے، تو اس لیے وہ باجماع حلال ہے، کیونکہ جب اس کی ہیئت بدل گئی تو حکم بھی اس کا تبدیل ہوگا، ماہیت تبدیل ہو گئی تو حکم بھی تبدیل ہوگا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ سکر کہتے ہیں اسے، یہ کھجور یا چواروں سے جب اس کو تازہ پانی میں بھگو دی جائے اور وہ گل کر پانی اس سے میٹھا ہو جائے اور پھر اس میں جوش آئے اور وہ اٹھے تو اور اس میں نشہ پیدا ہو تو وہ سکر ہے۔ اس کو نقیع التمر بھی کہتے ہیں۔ نقیع یہ فعیل کے وزن پر ہے بمعنی منقوع، یعنی پانی میں بھگوئے ہوئے چوہارے۔ نمبر 4 پر ہے نقیع الزبیب۔ نقیع الزبیب خشک انگور، یہ جب پانی میں بھگو دی جائے، خشک انگور مطلب جسے کشمش کہا جاتا ہے، پھر جب وہ گل جائے اور اس میں جوش پیدا ہو جائے، وہ اٹھے اور اس میں نشہ پیدا ہو تو یہ نقیع الزبیب کہلاتے ہیں۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرابوں کی 3 قسمیں ہیں، خمر، دوسرے نمبر پر 3 شرابیں ہیں، طلا، سکر اور نقیع الزبیب، اور ایک قسم کی جو ان دونوں کے مذکورہ قسموں کے علاوہ ہے جو کہ نبیذیں کہلاتی ہیں، جیسے گیہوں سے بنتی ہے، جوں سے بنتی ہے، مکئی سے بنتی ہے، شہد سے بنتی ہے، اس سے جو شرابیں بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ہر ایک کے حکم کی طرف آتے ہیں۔ خمر یہ بالاجماع حرام ہے اور اس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کو یہ ثابت کیا تھا، اس کے متعلق 4 آیتیں وہ ذکر کی تھی اور اس کے متعلق ذکر کیا گیا۔ اب باقی 3 شرابوں کا کیا حکم ہے؟ تو جو دوسری نمبر پر ہم نے پڑھا عصیر، تو عصیر جسے طلا کہا جاتا ہے، طلا کہہ لے، عصیر کہہ لے، مطبوخ ادنا کہہ لے، تو احناف کے نزدیک یہ حرام ہے کیونکہ یہ بھی انگوری شراب ہے، اگرچہ پکائی گئی ہے اس لیے خمر نہ ہی رہی، اور ائمہ ثلاثہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں، صرف امام اوزاعی کے نزدیک یہ مباح ہے۔ تیسری شراب سکر، احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس کی حرمت خبر واحد سے ثابت ہے، اور قاضی شریک ابن عبداللہ نحائی کوفی رحمہ اللہ کے نزدیک مباح ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرام ہے۔ اور جو چوتھی شراب تھی نقیع الزبیب، تو احناف کے نزدیک یہ حرام ہے،
اور اسی طرح ائمہ ثلاثہ، تو گویا کہ چاروں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق حرام ہیں۔ تو بہرحال عرض مقصود یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ان 3 شرابوں میں طلا، نقیع التمر جو کھجور وغیرہ سے، چواروں سے بنایا جاتا ہے، اور نقیع الزبیب جو کشمش وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، ان تینوں شرابوں کی حرمت درجہ دوم میں ہے، چنانچہ وہ ان کے حلال کہنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ خمر کے بارے میں اگر کسی نے کوئی حلال کہا تو پھر اس پر حکم وہ کفر کا لگے گا، لیکن ان شرابوں کا مرتبہ چونکہ اس سے کم ہے تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں ایسا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ احناف رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ پھر احناف کے نزدیک ان کی نجاست میں اختلاف ہے کہ آیا ان تینوں شرابوں کی نجاست جو درجہ دوم میں ہے یہ غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے، تو ان میں ان کا اختلاف ہے۔ اور آیا ان تینوں شرابوں کے پینے والے پر کوئی حد جاری ہوگی یا نہیں؟ تو حد کے بارے میں تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے اس کو پیا اور اسے نشہ نہیں چڑھا تو کوئی حد واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اس کا اثر ہوا اور نشہ چڑھ گیا تو پھر اس کے اوپر حد جاری کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھر ان کی یہ بیعہ بھی درست ہے ان 3 قسموں کی، اور اگر کسی نے اس کو ہلاک کر دیا تو ہلاک کرنے والے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضمان واجب ہوگا، اور صاحبین حضرات کہتے ہیں کہ ضمان واجب نہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک ان تینوں شرابوں کی حرمت خمر کی ہی طرح ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو نبیذ وغیرہ ہے، تو مذکورہ چاروں شرابوں کے علاوہ نبیذ وہ خواہ گیہوں کی ہو، جو کی ہو، شہد کی ہو، مکئی وغیرہ کی ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حلال ہے۔ اس کی توڑی مقدار پینے والے کو حد نہیں کی جائے گی، حد نہیں ماری جائے گی، جبکہ اس نے اس نیت سے پی ہو کہ میں عبادت کے لیے قوت حاصل کروں۔ اور جو شخص ان شرابوں سے، ان نبیذوں سے مست ہو کر بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی، جیسے بنگ پی کر پاگل ہو جائے یا گوڑی کا دودھ پی کر بے عقل ہو جائے اور طلاق دے دے تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے۔ امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے تقریباً، جبکہ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان شرابوں کی توڑی مقدار بھی حرام ہے اور پینے والے کو سزا دی جائے گی، اور ان شرابوں سے مدہوش ہونے والوں، نبیذوں سے مدہوش ہونے والوں کی طلاق واقعہ ہوگی۔ اور یاد رکھیں اس مسئلے میں فتویٰ بھی امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ ان کی نزدیک یہ شراب ہے، یہ نبیذ، اور اس کی ہر مقدار یہ حرام ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اب اس کے دلائل رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ اسی باب کے مزید دلائل کے اوپر بحث کریں گے، جانبین سے دلائل، پھر ان کے جوابات، اور انشاءاللہ پھر اس کی صورت میں مسئلہ وہ مزید واضح ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔